تو پھر آج ہر الیکشن کا مدعا مسلمان ہی کیوں بنتا ہے اور سارے ٹی وی چینل ہم پر ہی بھونکتے کیوں؟ آپ کبھی اس بات کو نہیں سوچتے کہ کچھ تو ایسے چینل ہیں ان کی دکان ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں؟ ہاں، صبح سے شام تک کوئی بھی نیوز چینل ہو، اذان، داڑھی، ٹوپی، برقع، مسجد، مینار، سارا نیوز اسی میں بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ ارے ہندوستان میں اور بھی قومیں جیتی ہیں، یہاں سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، جین بھی ہیں، لیکن ہر شو میں ہم ہی ہم ہیں۔ کیوں؟ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ اقبال نے کہا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں راہ ہے دشمن دورے زمن ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وآلہ وآصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم ماشاءاللہ، یہ لک مست ہے۔ حضرات محترم، اس عظیم ممبر نور پر امت کی ابتری شخصیتیں موجود ہیں، خصوصیت کے ساتھ رونق اجلاس شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ فداء المصطفیٰ صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، آل رسول حضرت العلام سید نعیم اشرف صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، اور استاذ العلماء حضرت العلام ڈاکٹر عاصم اعظمی صاحب قبلہ، اور حضرت قاری احمد جمال صاحب قبلہ فخر القراء استاذ القراء کثر اللہ امثالہم، دیگر علماء اہل سنت یہاں پر جلوہ بار ہیں، اور ان بڑی شخصیتوں کے سامنے میں حاضر ہوں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے، اور کبھی میرے خواب و خیال میں تھا نہیں کہ مدینہ العلماء گھوسی جیسے شہر میں بھی میں خطاب کروں گا۔ بس آج ہر علاقے کے درمیان خطاب کے لیے اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو صرف اتنی نسبت ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی وقار، گھوسی تو یہ دوسرا بریلی ہے جہاں علم اور علماء ہر سو نظر آتا ہے، ہر سو نظر آتے ہیں۔
اور اس عظیم شہر کو نسبت حاصل ہے حضرت خلیفہ اعلی حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے، اور ان کے زمانے میں بھی گوسی ان کے نام سے مشہور رہا، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی۔ اور آج کے دور میں ہم جیسے چھوٹوں کے لیے گوسی آج بھی مدینۃ العلماء ہے، خصوصیت کے ساتھ محدث کبیر شہزادہ صدر الشریعہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال اطال اللہ عمرہ، آپ کے نام نامی سے ہم بچپن سے گوسی کا نام سنتے آئے ہیں۔ آج پہلی بار آپ کے سامنے حاضری ہے۔ بس آپ حضرات میں سے اکثر جنہوں نے مجھے سنا ہوگا یا کہیں سے کسی اور سے سنا ہوگا تو انہیں معلوم ہونا چاہیے ہماری زندگی کا صرف ایک ہی عنوان ہے، ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے۔ اس ممبر سے کئی طلباء کے سروں پر دستار باندھی گئی، انہیں علم کی دستار دی گئی ہے، یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، قاری قرآن ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو حقیقت میں یہ دستار کا معنی یہ ہے کہ ان کے سروں پر امت مصطفیٰ کی نگہبانی کا ذمہ رکھا گیا ہے کہ آپ یہ امت کے سامنے آئیں اور پیر بن کر کے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کے سپاہی بن کر کے اترے۔ بے شک ماشاءاللہ، آج ضرورت ہے ہر عالم دین جو کسی دارالعلوم سے فارغ ہو کر آ رہا ہے وہ امت کے درمیان آئے۔ امت آج تک تکی باندھ کر کے انتظار کر رہی ہے کب ہماری جماعت میں صلاح الدین آئے گا، آج انتظار میں ہے کب ہماری جماعت میں ٹیپو سلطان آئے گا۔ بس یہ کام علماء کا ہے، وہ اس بیڑے کو سنبھالیں اور اتر آئیں۔ میں اپنی تقریر کا عنوان آپ میں سے اکثر کو اگر معلوم ہے تو پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ ہمارا عنوان صرف یہی ہے، یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ اور میرا انٹروڈکشن اور میرا تعارف ناظرین اجلاس اپنے اپنے الفاظ میں کرا رہے تھے، ورنہ میں اپنے الفاظ میں اگر عرض کروں تو میرا تعارف صرف اتنا ہی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، زندگی کا ایک اہم عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی حفاظت۔ آج ہر جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا ہے اعلیٰ حضرت کا مشن؟ پوری زندگی نام مصطفیٰ کی حفاظت، یہ سب سے اہم عنصر ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت کی ساری کتابوں کا نچوڑ نکالیں تو اس نچوڑ سے ایک ہی بات نکلتی ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ یہ خلاصہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں یہی سکھاتا آیا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، میں آج ہی کسی صاحب کے متعلق یہ سن رہا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کوئی پاکستانی جوکر مولوی ہے، کہہ رہا تھا کہ یہ ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا جو بریلوی لوگ ہیں، یہ رسول اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، لہذا یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہیں۔ ایک طرف تو تم ہمیں مشرک کہتے ہو اور دوسری طرف اتحاد کا نعرہ بھی لگاتے ہو، پھر اگر ہم تمہارے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو تمہیں درد کیوں ہوتا ہے، تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ لیکن یہ جملہ مجھے بڑا سخت لگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر آج کوئی مشکل کشا سمجھے، اپنی مشکلوں کا حل کرنے والا آقا سمجھے، تو یہ صاحب ہمیں مشرک قرار دیتے ہیں۔ پھر شرف الدین امام بوسیری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جو لقوہ اور خالص کے اثر کے بعد
اپنے بستر پر لیٹ کر کے حضور کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممی ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم. میں اسلاف کا عقیدہ بتا رہا ہوں سنیوں. شرف الدین امام بوصیری مصر کے رہنے والے اسکندریہ میں آج بھی ان کا مزار پاک ہے. آپ سے تقریباً 7 صدیوں پہلے کی ایک بزرگ شخصیت کا ذکر ہے. ان کے جسم پر جب فالج کا اثر ہو گیا, پیرالائز, جانتے ہیں فالج کا اثر جب ہو جائے تو انسان چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہو جائے, اٹھ پھر نہیں سکتا. علاج بہت کرایا حکیموں سے, شفایا بھی نہیں ملی. پھر اخیر میں شرف الدین بوصیری نے قصیدہ لکھنا شروع کیا, مولا صلی وسلم دائما ابدا. یہ قصیدہ آج پوری دنیا میں مشہور ہے. اس کے 2 شعر آج بھی حضور کی جالیوں کے دروازے پر بھی لکھے ہوئے موجود ہیں. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. 170 اشعار لکھے روتے روتے, اور اس کے بعد جب نیند لگ گئی, آنکھیں بند ہوئی, تو رات عظیم رات تھی کہ سرور کائنات خواب میں تشریف لاتے ہیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں شرف الدین تجھے کیا ہوا؟ روتے ہوئے خواب میں عرض کیا کہ آقا مجھے فالج کا اثر ہوا, اب چلنے پھرنے سے عاجز ہو گیا ہوں, بستر پر رہتا ہوں, لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرف الدین بوصیری تو نے جو قصیدہ ہماری شان میں لکھا وہ ہمیں بھی تو سناؤ. انہوں نے اپنا قصیدہ لکھا تھا, لیکن جو پہلا شعر ہے, پہلا مصرع, اس کا ایک ہی مصرع ان سے بن پایا تھا, دوسرا مصرع نہیں بنا تھا. مولا صلی وسلم دائما ابدا, بس اتنا ہی مصرع بنا تھا, دوسرا نہیں تھا. وہ خواب میں میرے آقا کو سناتے رہے مولا صلی وسلم دائما ابدا, رک جاتے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا بوصیری اس کا اگلا مصرع میری جانب سے ہے علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور اس کے بعد ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا اور رات کو اپنی ایک چادر اٹھا کر شرف الدین بوصیری کو عطا کیا. خواب کی بات ہے, خواب کی بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال بعد کا واقعہ ہے. حضور کی پردہ فرمانے کے 700 سال بعد کا واقعہ ہے. شرف الدین بوصیری کہتے ہیں صبح جب میری آنکھ کھلی پورے گھر میں ایک عجیب سی خوشبو مہک رہی تھی, اور جب میں اٹھنے کی کوشش کیا تو دیکھا نہ میرے ہاتھ میں فالج ہے نہ پیر میں فالج ہے, جسم صحیح سلامت ہے. خواب کی بات خواب ہوتی ہے, لیکن شرف الدین بوصیری کہتے ہیں میرا جسم بھی سلامت تھا, اور پھر میں غور سے دیکھتا ہوں تو میرے بستر پر رات کو عطا کی بھی میرے مصطفیٰ کی چادر بھی موجود تھی. 700 سال بعد وہ نبی مشکل کشائی کرتے ہیں. یہی بزرگوں کا عقیدہ لے کر کے بریلی کے امام نے ہمیں عقیدہ دیا تھا, ان کے اپنے پیٹ پھیلایا ہوا عقیدہ نہیں ہے. بریلی کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. ایک صحابیہ اپنے بیٹے کو لے کر کے آئی بارگاہ مصطفیٰ میں, کہا یا رسول اللہ یہ بولتا نہیں ہے, یہ گونگا ہے, بچپن سے نہیں بولتا, اس کے لیے کچھ فرمائے. 8 سال کا ہو گیا, بولنے کی طاقت نہیں ہے, اب دوا کیا کی جائے؟ جس کی زبان چلتی ہی نہ ہو, پیدائشی بولتا نہ ہو. نبی پاک کے پاس جب وہ خاتون آئی, میرے عزیزو آج ان لوگوں سے پوچھو وہ خاتون کیوں رسول اللہ کے پاس گئی؟ ارے زبان دینا تو اللہ کا کام ہے, قوت گویائی اللہ کو آتا ہے. صحابیہ تو مصطفیٰ کے دربار میں آئی ہے کہ عقیدہ دینے کے لیے, دیتا اللہ ہی ہے, دروازہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. وہ صحابیہ قریب آئیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بیٹا لے کر کے, حضور نے کیا علاج فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا علاج فرمایا؟ کچھ نہیں. اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کو قریب بلایا اور پوچھا اس بچے سے کہ من انا, بیٹے اے لڑکے بتا میں کون ہوں؟ وہ جو پیدائشی گونگا تھا وہ بچہ بول پڑا اشہد انک محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسی عقیدے کو ہمارے امام نے فرمایا تھا
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور پہلی عقیدہ یہی ہے جس کو ہم عاشقان رسول فالو کرتے ہیں، چاپی و ناپی ہو تم، واپی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں غرور۔ یا رسول اللہ پہ ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں غرور، گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں غرور، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں غرور۔ عزیزان اکرامی وقار، آج بات میں یہاں سے شروع کر چکا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا اہم عنوان ہے نام مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت۔ اقبال نے کہا آبروئے ماں نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ ہر چیز دنیا بعد مصطفیٰ، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ میرے مصطفیٰ کے بعد ہے، چاہے وہ ہماری ماں ہو، ہمارا باپ ہو، ہمارا استاد، ہمارا پیر، دنیا کا کوئی رشتہ ہو، جو بھی ہوگا وہ میرے مصطفیٰ کے بعد۔ اس عقیدے کے ساتھ آج ہمیں جینا ہے، اور شاید آج لوگوں میں اسی بات کو لے کر کے کچھ کمزوریاں آئی ہیں۔ آج جو دنیا میں ہماری آزمائشوں کا دور چل رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اس ملک میں دیکھنا ہمارے ہزاروں مسائل ہیں، لیکن سب سے زیادہ چھیڑ خانی جس مسئلے سے ہوتی ہے وہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، میرے مصطفیٰ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظالم جانتے ہیں مسلمان کے لیے جان سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز ہے تو نبی پاک کی عزت کا مسئلہ ہے، اور اس پر اگر مسلمانوں میں ٹھنڈی دیکھنے کو ملی، اگر مسلمانوں کے درمیان خاموشی دیکھنے کو ملی، تو دنیا یہ سمجھ جاتی ہے کہ اب یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، ان کے اندر اب زندگی باقی نہیں رہ گئی، یہ پھر ہمارا چیر پھاڑ اور آپریشن شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آج بھی مجھے یہ احساس ہے، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بتاؤں، ایک ڈاکٹر جب آپریشن تھیٹر میں کسی کو لے جاتا ہے، انجیکشن دیتا ہے، سن ہونے کا، بے ہوشی کا انجیکشن دیتا ہے، یا گولی کے ذریعے سے یا دوا کے ذریعے سے بے ہوش کرے۔ اب بندہ بے ہوش ہوا ہے یا نہیں کیسے پہچانا جائے؟ اس کو چونٹی کاٹ کر کے دیکھو، کینچی مار کر کے دیکھو، یا اس کا کان کھینچ کر کے دیکھو، اگر حرکت نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے بے ہوش ہو گیا۔ ہمارا چونٹی کاٹنا اس کو پتہ نہیں چل پا رہا، ہمارا اسے ہلانا پتہ نہیں چل پا رہا ہے، اس کا مطلب ہے بے ہوش ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا پروگرام شروع ہوتا ہے، کاٹو اس کو، پھاڑو چھینو، جو کچھ کرنا ہے کرو، جب بے ہوش ہو۔ اسی طرح سے ان ظالموں نے امت مصطفیٰ کو بے ہوش کرنے کے لیے کئی سالوں سے ایک پلان چلا رکھا ہے، مسلسل تمہیں دنیاوی عیاشیوں میں اس طرح مبتلا کر رکھا ہے کہ ہماری قوم میں سب سے زیادہ نشے کو تقسیم کر رکھا ہے، ہر جگہ ہر محلہ ہمارا نشہ سے لبریز ہے، ہمارے نوجوانوں میں ایڈکشن، خاص طور پر کئی خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے۔ پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، تمہیں نشہ دے دے کر کے سن کیا جا رہا تھا، اور اس نشہ سے اگر پاگل نہیں ہوا، جو ہیروئن ہے، کوکین ہے، افیون ہے، چرس، گانجا، بھنگ، تو پھر دوسرا نشہ انٹرنیٹ کا دیا گیا۔ انٹرنیٹ کا ایک نشہ ہے جس کے ذریعے سے تمہاری حالت ایسی ہے کہ 5 منٹ موبائل کو چھوڑے نہیں رہ سکتے۔ سوشل سائٹس پر آج ایک سروے کے مطابق 24 گھنٹوں میں سے کچھ لوگ 18 گھنٹے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ پورا سونے کے علاوہ سارا کام تمہارا موبائل پہ۔ یہ نشہ ہے اور چھوٹنے والا نہیں ہے جب یہ نشہ کیوں دیا گیا کہ تم عاری ہو جاؤ، تم سب کے سب ایسے بے ہوش ہو جاؤ کہ اب تمہیں کسی بات کا احساس نہ ہو۔ اب ٹرائل کا وقت آیا، 10 سال سے نشہ دیا جانے لگا، اب چیک کرنے کا وقت ہے کہ دیکھا جائے کہ بے ہوش ہے یا ہوش میں۔ اب چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چونٹی کاٹ کر کے نہیں چیک کرتے، بلکہ اسلام، قرآن اور ذات مصطفیٰ کی توہین کر کے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ ہوش میں ہے یا بے ہوش ہو چکے ہیں۔ اب یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
کسی ایک کتے کو اٹھا کر کے بھونکنے پر وہ لا کر کھڑا کرتے ہیں تو کیا اس کے اکیلے کی طاقت ہوتی ہے؟ یہ کوفے میں بیٹھے ہوئے بھیڑیوں کی اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے. حکومت کی سپورٹ کے ساتھ بڑی بڑی لابیاں ان کے پیچھے، ایجنسیاں ان کے پیچھے ایک گستاخی کرنے کے لیے خریدے جاتے ہیں اور لا کر کھڑے کیے جاتے ہیں. صرف یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کروڑوں مسلمان ہمارے دیے ہوئے نشے میں مدہوش ہو گئے یا ابھی بھی زندہ ہیں. عربوں کو دیکھا، عرب سو گئے. عربوں میں اب کوئی ہوش نہیں ہے، وہاں کوئی گستاخی کرے نہ کرے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے پڑوسی ملک فلسطین کو خون میں نہلا دیا جائے انہیں پتہ نہیں چلتا. شام تباہ ہو جائے، یمن برباد ہو جائے، عراق ٹوٹ جائے، جل جائے، عربوں کے کانوں میں جوں تک نہیں رہی تھی. ان کو ایسا نشہ دیا گیا وہ اٹھ نہیں پاتے. لیکن میں نے ہندوستان اور اپنے بر صغیر کے علاقوں کو دیکھا. دسیوں سال سے اگر سے تم نے ہماری قوم کو نشہ دیا ہوگا، چاہے وہ ہیروئن، کوکین، افیون، بھنگ، چرس کے ساتھ یا پھر انٹرنیٹ کی زمین پر پورنوگرافی اور گندی تصویروں کے ساتھ ان کو نشہ میں ایڈکٹ کیا ہوگا. لیکن اب بھی مجھے یہ یقین ہے کہ ہماری قوم مسلم ہندوستان میں پوری مری ہوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب کبھی کوئی کتا کہیں سے بھونک رہا ہے ہر محلے سے آواز آتی ہے لبیک یا رسول اللہ. یہ دعا لبیک کا نعرہ لگانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ قوم ابھی مردہ نہیں ہے، ابھی زندہ ہے. مجھے وہ بات بار بار کہنے پر فخر ہوتا ہے. ممبئی کی سرزمین سے 2 سال قبل جب ایک کتا بھونک رہا تھا، ہم نے اس سے کہا تھا ہم دلی آتے ہیں اور آ کر کے تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے. کہ ہمارے جذبات تھے. لیکن آپ کو میں بتاؤں رمضان کا موسم ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اس وقت لوگ باہر آنا جانا بہت کم رکھتے تھے. میں اتر کر کے اپنے آفس سے جا رہا ہوں، ایک نوجوان میرے پاس آیا. ہپی کٹ ہے، بالوں میں ڈیزائن ہے، داڑھی میں بھی ڈیزائن ہے، کئی بالیاں پہنا، پھٹی جینز ہے، مکمل ایک آوارگی کی شکل ہے. قریب آیا، ہاتھ پکڑ لیا، کہا مفتی صاحب آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا سنا ہے ابھی آپ دلی جانے کی بات کر رہے ہیں. میں اوپر سے نیچے دیکھتا رہا. کہا ہاں آپ نے سنا ہے تو صحیح سنا ہوگا. کہا میں نے سنا ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نے گستاخی کیا ہے اور اس کتے کو جواب دینے کے لیے آپ دلی جا رہے ہیں اور آگ میں کودنے کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا ہاں تجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو کیوں اس بات کو پوچھ رہا ہے؟ وہ نوجوان بظاہر آوارہ تھا، بظاہر بدماشوں کی شکل اپنایا تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ نہیں جائیں گے جب تک میں زندہ ہوں، پہلے مجھے آگ میں کودنے دیا جائے. میری آنکھوں کو سلام سنائے. بارگاہ مصطفیٰ میں میں نے یہی عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار تو ہو گئی لیکن غدار نہیں ہے. یہی زندگی جو تمہارے درمیان ہے یہ ظالموں کو کھائے جا رہی ہے. ان کو ہم نے پچھلے 70 سالوں سے 80 سالوں سے لوٹ کر کے ختم کیا، لیکن زندگی کی رمق ابھی بھی باقی ہے. آج رات کے 12 بج چکے ہیں یا 1 بج چکے. اتنی رات کو یہ بھرا مجمع ایسی جوانی دکھا رہا ہے جیسے دن کا شراب لگتا. کیوں؟ یہ کسی نیتا کا جلسہ نہیں ہے. یہ 100-200 روپے کے لیے جمع کیا ہوا ووٹوں کا مجمع نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے سارے نیتا مل کر کے بھی اگر کوئی مجمع اکٹھا کریں تو ایسا جمع کر سکتے ہیں دوپہر میں ہرا پٹا، شام میں نیلا پٹا، پھر رات کو لال پٹا. وہ بدل کر کے پٹے استعمال کرنے والے مجمع تو جمع کر سکتے ہیں. لیکن میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ نیتا جی رات کے اس مجمع کو ایک بار دیکھ لو. یہ پیسوں سے بلایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہاں کو ہر آیا ہوا یہ عزم لے کر کے آیا ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں گردن بھی نچھاور
اپنی گردن لے کر کے حاضر ہو. اس مجمع میں آپ کے اندر یہ جذبہ ہے یا نہیں سنی؟ یہ جذبہ رکھتا ہے اور یہی زندگی جو تمہارے درمیان ہے یہ غیروں کو کھائے جا رہی ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا یہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں کی سروے رپورٹ ہے, سری کرشنا رپورٹ, سچن کمیٹی رپورٹ, کئی رپورٹیں ہیں جو مسلمانوں کے حالات ظاہر پر بنی ہوئی. ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ توجہ, رپورٹوں میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قوم اتنی بیکورڈ ہو گئی ہے, دلت سماج سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہی ہے. ان کے اندر ایجوکیشن 2.5% رہ گیا ہے, یعنی 100 میں سے صرف 2.5 لوگ پڑھے لکھے ہیں. یہ سب رپورٹنگ کی ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کے اندر سیاست کا شعور نہیں ہے, کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں. رپورٹ میں یہ بھی ہے غریبی کی سطح سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ کم جاب میں یہی لوگ ہیں, ڈپارٹمنٹ میں عہدے میں ان کا کوئی نمائندہ زیادہ نہیں ہے, ان کی قیادت بھی نہیں ہے کہ کسی ایک پر متفق ہوتے ہیں. ساری رپورٹیں موجود ہیں. ہم نے بھی دیکھا, سروے کو دیکھا, یہ قوم اتنی کمزور ہے, 14% ہے اور ٹوٹی بکھری ہوئی ہے. ایجوکیشن کی کمی ہے, سیاست کی کمی ہے, اقتدار میں نہیں ہے, عہدوں میں نہیں ہے, قیادت مفقود ہے. پھر دوسری بات یہ ہمیں فکر میں لاتی ہے, جب اتنی ٹوٹی پھوٹی جماعت ہے تو پھر آج ہر الیکشن کا مدعا مسلمان ہی کیوں بنتا, اور سارے ٹی وی چینل ہم پر ہی بھونکتے کیوں؟ آپ کبھی اس بات کو نہیں سوچتے کہ کچھ تو ایسے چینل ہیں ان کی دکان ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں. ہاں, صبح سے شام تک کوئی بھی نیوز چینل ہو, اذان, داڑھی, ٹوپی, برقع, مسجد, مینار, سارا نیوز اسی میں بھرا ہوا ہے. کیوں؟ ارے ہندوستان میں اور بھی قومیں جیتی ہیں, یہاں سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, پارسی بھی ہیں, جین بھی ہیں, لیکن ہر شو میں ہم ہی ہم ہیں. کیوں؟ کچھ بات تو ہے جو مٹتی نہیں ہستی ہماری. اقبال نے کہا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, صدیوں راہ ہے دشمن دورے زمن ہمارا, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. کیوں؟ کس وجہ سے ہم سارے ڈیبیٹ کا مدعا بنتے ہیں؟ ساری جگہ پر ہاٹ ٹاپک کون ہے؟ ارے جن کے پاس پوری میجورٹی ہے ان کو بھی جیتنے کے لیے ہمارا نام لینا پڑتا ہے. ہمارا نام قوم میں اگر لوگوں کے اندر جذبات بھڑکانا ہے تو یہاں پر لڑانے کے لیے بھی ہمارا ہی نام لیا جاتا ہے. میرے عزیزوں, میں یہ سیاسی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ میں تمہیں احساس دلا رہا ہوں. کبھی کبھار کتے بھونک بھونک کر کے تمہیں بتاتے ہیں کہ تم گیدڑ نہیں, تم شیر ہو, رسول اللہ کے شیر ہو. تم نے اپنی حیثیتیں بھلا دی, تم نے اپنے اقدار کو محسوس نہیں کیا. تمہاری زندگی سے آج بھی دنیا پریشان ہے, گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی, دیوان والے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. عزیزان گرامی اوقات, یہ تمہاری زندگی کی رمق دمق جو آج بھی باقی ہے, میں محسوس کرتا ہوں سب کچھ لٹ گیا ہوگا, لیکن سب سے بڑی دولت جو عشق مصطفیٰ ہے وہ آج بھی تمہارے سینوں میں موجود ہے. یہ اگر ہے تمہارے پاس تو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے, ہمارے جمع ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے. پھر سے یہ قوم زندہ ہوگی, تابندہ ہوگی, اور ہر جگہ پھر پرچم اسلام لہرائے گی. ہاں, اگر دل سے میرے مصطفیٰ کا نام نکل گیا تو پھر چلتی پھرتی لاشیں ہیں, ان سے کچھ ہونا نہیں ہے. یاد رکھو ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو وہ جو نہ ہو تو ہر سنی جانتا ہے, وہ جو نہ ہو تو کہاں پر ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو ہماری ہر چیز میں وہ جو نہ ہو تو قبر میں بھی جاؤ گے فرشتے 2 سوال کریں گے, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا, یہاں تک بہت سارے بول پڑیں گے. تیسرا سوال جو فرشتوں کا ہے, حضور کو دکھا کر کے ہی پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا.
وہ جو نہ ہو تو قبر میں بھی تمہیں وہاں پر بھی ضرورت ہے. اور وہیں آ کر کے منافق پھنس جاتا ہے. ان کو چھوڑا تو پھر تمہاری قبر میں بھی خیریت نہیں ہے. حشر میں چلو اٹھے, وہاں تو حساب کتاب کا دن ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک قوم پوری مخلوق پھر بھی رہی. خلیل و نجیم مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پھر مخلوق کہاں آئی, میرے مصطفیٰ کے پاس آئی. اب پھر میں پوچھتا ہوں سنیو, میدان محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو وہ جو نہ ہو تو, اس لیے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. جب تمہیں معلوم ہے زندگی میں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. تمہیں جب یہ پتہ چل گیا کہ ہر چیز کی جڑ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے, تو بریلی ایمان جو 100 سال سے تمہیں پکار رہے ہیں ان کی بات سن لو. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے. کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یاد رکھو میرے عزیزوں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر زندگی میں کچھ نہیں ہے. صحابہ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عظمت کے پہلو کو سمجھ چکے تھے, اس لیے انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی. جانتے ہیں ان کے نزدیک کسی بھی چیز کی اہمیت نہیں تھی. آج یہ باتیں میں آپ کو احساس دلاتا ہوں. جب کبھی ضرورت تمہاری زندگی میں آئے, میں ہر نوجوان کو بیدار کرنا چاہوں گا اس بات کو لے کر, سارے مسئلے سارے مدعے ایک جگہ رکھ دینا. میرے مصطفیٰ کے نام کی عزت الگ ہے, یہ مقام ہی الگ ہے. اور اگر تم نے فکر کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسائل کو یوں ہی حل فرمائے گا. سارے مسائل یوں ہی حل ہو جائیں. آج لوگ بیٹھک کرتے ہیں, میٹنگیں کرتے ہیں, کانفرنسیں ہیں, سیمینار ہیں, یعنی مسلم مسائل کے حل کے لیے. کتنے مسائل کے حل کے لیے ہم سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں, لیکن میرے عزیزوں ایک مسئلے پر آپ متفق ہو جاؤ, سارے مسائل کا حل اللہ مسبب الاسباب غیر سے پیدا کرے گا. تو ایک مسئلے پر متفق ہونا کس بات پر ہے کہ محمد سے وفات ہونے, کہ محمد سے وفات ہونے. تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم سے ساری کائنات تمہاری طرف موڑ دی جائے گی. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. صحابہ کی بات میں بتاؤں, ایک صحابیہ میں جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے اپنے 1.5 سالہ بچے کو لے کر آتا ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, سارے مجاہدین آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, میرا یہ بچہ بھی آپ قبول فرمائیں. 1.5 سال کا بچہ جنگ میں کیا کرے گا. اس خاتون کے جذبات کو قدر سے دیکھو, ہزاروں سلام ان کی عزت پر. وہ خاتون کہتی ہے, یا رسول اللہ اس بچے کے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں, میرا شوہر شہید ہو چکا, میرے گھر میں اور کوئی نہیں. جب ہر ماں اپنے جوان کو آپ کے ساتھ بھیج رہی ہے, میں اپنے بچے کو گھر میں رکھ کر کیا کروں. 1.5 سال کا بچہ لائی, لیکن کیا کرنا, کیا یہ جنگ کرے گا. خاتون کہتی ہے, میں جانتی ہوں یہ تیر و تلوار کو نہیں چلا سکتا, لیکن آپ اپنے مجاہدین صحابہ کے ہاتھوں میں دے دیں اسے. جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلیں گے, میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے, میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے. ان کے جذبات کو لاکھوں سلام, جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں ایک خاتون دوڑی چلی آ رہی ہے, جس کو کسی نے خبر دیا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے. پھر کسی نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہوا, پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہوا. وہ خاتون اپنے رشتہ داروں کی شہادت کی خبر سن رہی ہے. آج اندازہ کرو عورت کے لیے ایک بیٹے کا مر جانا کتنا بڑا معاملہ ہے. پورا گھر آسمان سر اٹھا لیتی ہے, اس کا رونا دھونا آپ دیکھتے ہوں گے. ایک جوان بیٹا کسی کا چلا جائے, یہ بولنا آسان ہے, پریکٹیکل بہت مشکل ہے. ایک خاتون کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہوا, تیرا بھائی شہید ہوا, تیرا شوہر شہید ہوا, وہ خاتون کا جواب سنیں, آنے والے سے پوچھتی ہے, سارے لوگ
میرے رشتوں کی انتقال کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ آمینہ کا لال سلامت ہے یا نہیں؟ مصطفیٰ کریم سلامت ہے یا نہیں؟ آنے والے نے کہا اے خاتون اللہ کے رسول سلامت ہے۔ وہ خاتون اپنا آنچل نکالتی اور کہتی ہے کل مصیبت عجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، انہوں نے ذات مصطفیٰ اور نام مصطفیٰ کے احترام میں اپنا سب کچھ لٹایا۔ آپ کو پتا ہے انہوں نے نہ اپنے مال کی طرف دیکھا ہے، نہ اپنے اولاد کی طرف، نہ اپنے گھر بار کی طرف۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک کہا جائے کہ تم اپنے گھر بار سب چھوڑ دو، تمہارے گھر بار کی فکر تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کا معاملہ ہے اور پھر پوری دنیا ایک طرف ہو، اس وقت تمہارا امتحان ہے تم کس کا انتخاب کرتے ہو، تم کس کا انتخاب کرتے ہو۔ اس لیے ابھی چند دنوں پہلے ایک سیاسی آدمی تھے بیچارے، وہ کہہ رہے تھے مولانا آپ تو تقریریں بہت سارے کرتے ہیں لیکن الیکشن آتا ہے تو آپ کو پتا ہے مسلمانوں کو ہم تو ادھر سے ادھر نچا دیتے ہیں، مسلمانوں کو نچا دیتے ہیں، ساری پارٹیوں میں تو جے جے کرتے ہوئے آپ کے لوگ گھومتے رہتے ہیں، وہ ہمیں طنز کر رہے ہیں، ٹانٹ مار رہے ہیں، تانا مار رہے ہیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ 500 روپے دیتے ہوں گے تو آپ کے پاس بھی جاتے ہوں گے، پھر کوئی دوسری پارٹی والا 1000 دیتا ہے تو اس کے پاس بھی جاتے ہوں گے، یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سب جگہ پہ جھنڈے لے لے کر کے جاتے ہیں اور پیسہ وصول کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہوتا ہوگا، مانتا ہوں میں یہ بات کہ ہمارے نوجوان یا کوئی بھی جوان جاتے ہوں گے اس پارٹی میں اس پارٹی میں پیسہ لاتے ہوں گے۔ میں نے کہا کان کھول کر کے سنیں، مجھے یہ یقین ہے ہمارے معاشرے کے متقی پرہیزگار آدمی کی بات نہیں کرتا، ایک جاہل سے جاہل لڑکے کو بھی کھڑا کرنا میرے سے سیاسی آدمی سے۔ میں نے کہا آپ بھی اگر میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ان سے میں نے یہی کہا ہوتا ہوگا 500 1000 میں ادھر ادھر در بدلو کروں، لیکن کبھی ایسا کرو کسی محلے سے ایک عام جوان کو لا کر کھڑا کرو، جاہل سے جاہل آدمی، تم 1 کروڑ روپے لے کر کھڑے رہنا، پارٹی کی بات مت کرنا، پارٹی کی بات مت کرنا، اس ایک جاہل جوان کے سامنے 1 کروڑ روپے ادھر رکھو، ایک طرف گنبد خضرا کی تصویر رکھو، اور پھر پوچھو ان سے کہ تجھے یہ چاہیے یا یہ چاہیے۔ میں ان سے کہا میں بغیر دیکھے وجدان میرا کہتا ہے، یقین میرا کہتا ہے، ہندوستان کے شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے مغرب تک ہمارے محلوں میں جینے والا ایک عام بچہ بھی یہ کہے گا لیزا تیرے 1 کروڑ روپے میں ٹھوکر مارتا ہوں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بچلا دو گستاخ نبی کو، ان پہ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بس میرے عزیزوں کے جذبہ زندہ رہا، حالات بگڑے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، بہت سارے لوگوں نے محسوس کیا حالات بہت تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، زہر پھیلتا جا رہا ہے، ایسے حالات میں اتنا سخت نہیں بولنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ آپ کے مشورے سر آنکھوں پر، لیکن اب بھی نہ بولیں تو پھر کب بولیں، اب بھی نہ بولیں تو کب بولیں، جب امت مصطفیٰ پر حالات ایسے آ گئے ہوں کہ بولنا بھی آج موت کی سزا کے جرم کے برابر ہے۔ آج کے حالات میں میرے عزیزوں افضل جہاد ہے، ان افضل الجہادی کلمت حق عند السلطان الجائر، ظالم بادشاہ کی موجودگی میں حق بات کا اعلان کرنا سب سے افضل جہاد۔ آپ تمامی حضرات سے میں اتنا کہوں گا، حالات سے گھبرا کر خوف زدہ ہو کر
ڈر کر جینے کی ضرورت نہیں. تمہارا دین سچا ہے, تمہارا نبی سچا ہے, قرآن کتاب اللہ کی سچی, تمہارا خدا سچا ہے. جب خدا سچا, دین سچا, رسول سچا, کتاب سچی, تو سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جینا ہے. ڈرے وہ قوم جو چور ہو, ڈرے وہ جو مجرم ہو. عزیزان گرامی, اوقات زیادہ سے زیادہ آج کے حالات نہیں, ہر زمانے میں امت مصطفیٰ کے ساتھ ایسی حالات رہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے دائم روز, شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفیٰ. ہر زمانے میں حالات رہے. لوگ یہ کہتے ہیں حالات برے ہیں, سنبھل کر کے رہنا چاہیے. مجھے بتاؤ کربلا کے میدان میں کون سے اچھے حالات تھے؟ بدر جب ہوتے ہوئی کون سے حالات تھے؟ اور پھر یہ بات کہ ہم تعداد میں کم ہیں, مائنورٹی میں, میاں ہر زمانے میں ہم مائنورٹی میں رہے. بدر میں 313 مائنورٹی میں تھے, بہت میں بھی تھے, خیبر میں تھے, خندق میں تھے. سب سے بڑی مائنورٹی جو کم تعداد کی تھی وہ تو کربلا کے میدان میں تھی. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں, ان حالات سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. دور بدلے گا, وقت آئے گا, رات ہونے کے بعد صبح تو ہونا ہے, اجالا تو ہوگا. قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے یہ کفار و مشرکین اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. یہ نور اسلام قائم رہے گا, کسی کے بجھانے سے نہیں بجھے گا. آپ اس بات سے خوف زدہ نہ ہو. کوئی لومڑی کا بچہ اگر گوفے میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے اسلام کا وناش کرنا ہے, ختم کرنا ہے, اس سے تو ہم مذاق میں یہ کہتے ہیں تو پہلے اپنے جسم کی کھجلی مٹا کر کے دکھا. اسلام بہت بڑی چیز ہے, اپنے جسم کی کھجلی نہیں مٹائی جاتی, اسلام کو مٹانے کی بات ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں, خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. جب ایسے باتیں لگیں اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو. امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں خوف نہ رکھ ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. فاروق قاضی شریعہ بدر طریقہ فرماتے ہیں مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یہاں پر ہے کوئی اور بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیا. اس لیے آج کے حالات کے مطابق سے بھی اتنا ہی کہوں گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے. امام مہدی کو آنا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کے اس آغوش میں پلنے والا ہر بچہ جانتا ہے میرے آقا کا فرمان ایک زمانہ آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور ہر گھر سے پھر پرچم اسلام لہرائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے یا نہیں؟ یا سب کا عقیدہ ہے میرے عزیز, آنا ہے, ابھی وہ دن آنے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور ہے. انشاءاللہ ہم آزمائش کے دور میں چل رہے ہیں. آج صرف تمہاری ذمہ داری اتنی ذمہ داری ہے کہ اس بات پر جمے رہو, جو جان مانگے تو جان دے دے, جو مال مانگے تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلا دے. ہر جوان کو یہ چاہیے میرے مصطفیٰ کے نام کی عظمت کے لیے من مٹنے کو تیار رہے. ایک سوال میں کرتا ہوں اے جوانوں, اے گھوسی کے غیور جوانوں, آپ بتاؤ جب نبی پاک کی عزت کی بات آئے, پورے ذات کی نہیں ان کے قدم پاک کی بھی بات آئے, کیا آپ اپنی گردنیں لے کر حاضر ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ. اب سنو تمہارے اندر یہ جذبہ ہے, جان دینے کا جذبہ ہے. میں اب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, جان جب دے سکتے ہو میرے نبی کے لیے تو کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے اپنے آقا کے؟ کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ گانے بازے چھوڑ دیں گے اپنے نبی کے لیے, بے حیائی چھوڑ دیں گے اپنے مصطفیٰ کے لیے, بدتمیزیاں بدکاریاں عیاشیاں چھوڑ دیں گے اپنے نبی کے لیے. یہ عہد کر کے اٹھو آج کے اس جلسے کے بعد, اب جیئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے طریقے پر جیئیں گے. زندگی یہ نہیں کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے تھے زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ کس کے لیے؟ جینا مرنا ہے سب کچھ
اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں یہ درس دیا ہے، دہر میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، کس کے لیے؟ میرے مصطفیٰ کے لیے. اس لیے جو آج ٹک ٹاک پر ناچ رہے ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں کس کے لیے جی رہے، مجرے کر رہے ہیں ان سے کہتا ہوں کس کے لیے جی رہے. فلمی ایکٹروں کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے جہنم کے راستے سلا رہے ہو، کس کے لیے؟ تم 4 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے چہرے بدل رہے ہو، 4 لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے کپڑے بدل رہے ہو. یاد رکھو تم ننگے بھی ہو جاؤ گے تب بھی دنیا کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے. تم چاہے بدل بدل کر کے جانور بن جاؤ، دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی. پھر بھی یہ تم میں سے تم کو کوئی نہ کوئی تانا ضرور مارے گا، اور جس کے لیے تم بدلتے رہے وہ تو تمہاری قبر تک بھی آنے کو تیار ہے. مر جانے کے بعد عزیز سے عزیز دوست بھی 3 بار مٹی ڈال کر کے چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تمہارے قریب بیٹھنے کو بھی تیار ہے. لیکن قربان جاؤ، ہمارے قبر کی تختیاں بند ہونے کے بعد اس اندھیری قبر میں روشنی لے کر کوئی آتا ہے تو آمنہ کا لال تاجدار مدینہ کی ذات ہے. تو پھر اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جینے کا سلیقہ بدل لانا، اسلوب بدل لانا، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا. بس میری تقریر کا خلاصہ، میری گفتگو کا حاصل کلام اور لب لباب یہی ہے عزیزان کرام وقار کہ علماء سے قریب، اہل سنت جماعت سے قریب، اور عشق رسول کی بنیادوں پر جینا سیکھ جاؤ. ہر بچہ یہ عزم کر کے اٹھے گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جس دن تمہاری صبح و شام میں عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کے ہونے لگ جائیں، پھر ایک انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا. ہر گھر سے پھر صدا آئے گی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. آپ یہ مت سمجھنا کہ صرف ایک زبانی نعرہ ہے، بلکہ یہ صرف نعرہ نہیں ہے، اچھے اچھے خیموں کے چولہے ہلا دینے والے الفاظ ہیں، بڑی بڑی طاقتوں کو زیر و زبر کرنے والی یہ نعروں کی گونج ہے جو میں اندازہ بھی نہیں. ایک مولانا صاحب ہمارے پاس ہے، یو پی کے ہی تھے. یو پی کے متعلق ہمیں بار بار ڈرایا جاتا ہے. جب بھی میں ممبئی سے یو پی کے کسی جلسے میں آتا ہوں سب ہم سے کہتے ہیں یو پی جا رہے ہیں. یو پی میں بڑے حالات خراب ہیں، یہاں تو بلڈوزر چلتا ہے، یہاں بڑے حالات خراب ہیں. ہم ان سے ایک ہی بات کہتے ہیں، سب سے زیادہ کیا ہوگا؟ بلڈوزر ہی چلائیں گے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں. انہیں ابھی پتہ نہیں ہم بلال حبشی کے وارثین ہیں، انہیں ابھی پتہ نہیں خبیب ابن عدی ہمارے اکابر میں سے ہیں، اور انہیں یہ پتہ نہیں انگریز اس سے بھی بڑے کام کر چکے. کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو گرفتار کر کے ان کے جسم پر استری پھیرا تھا 7 دن تک. گرم استری پھیرتے تھے اور پھر جب چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکتے تھے. لیکن اس عالم ربانی نے ہر تکلیف کا کر دی، انگریزوں کی بیعت قبول نہیں کی، انگریزوں کی حکومت کی حمایت نہیں کی. یہاں تک کہ پھانسی کے پھنجے پر چڑھایا گیا کفایت علی کافی کو. بلڈوزر والے سنو، ابھی بھی علماء حق موجود ہیں، کفایت علی کافی کے وارثین ہیں. جس دن کفایت علی کافی کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا ان سے پوچھا جا رہا تھا آخری کوئی خواہش ہے؟ تو کفایت علی کافی نے کہا آخری خواہش سے اتنی ہے ایک بار میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھ لو. اور پھر گنگنانا شروع کیا، کوئی دل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب طرح ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. آپ کو پتا ہے 3,000 انگریزوں نے مل کر کے کفایت علی کافی کو مراد آباد میں پھانسی پر چڑھا دیا. 1857 غدر کا معاملہ ہے اور انگریز 8 دن تک جشن مناتے رہے.
کہ ہم ایک عاشق رسول کو ختم کریں. یہ کفایت علی کافی بڑے عاشق رسول، ان کی زبان کا اللہ نے بڑا کی تاثیر دی. لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے جب وہ بولتے، اور انگریزوں کو یہ بات بڑی دقت تھی، دشوار ہو جاتا تھا. پھانسی پر چڑھایا، خوب جشن منایا. ان ظالم کتوں کو پتہ نہیں میرے مولا کا قانون کیا ہے، دستور قدرت کیا ہے. ارے یہ ایک عاشق رسول کفایت علی کافی کو مراد آباد میں پھانسی پر چڑھا رہے ہیں، اور اسی کے پڑوس شہر بریلی میں آج اللہ رب العزت امام محمود رضی اللہ عنہ ایک چراغ بجھاؤ گے، مولا دوسرا ایسا چراغ روشن کرے گا. پھر وہ بریلی کا امام کھڑا ہوا اور اپنے نو کے قلم سے ایسا بھرنے لگا عشق رسول کہ چکتے چکتے سے پھر آواز آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت اللہ نے ایسا عشق بھر دیا. جب دنیا بھوک رہی تھی، نبی کو کیا کہنا چاہیے؟ اتنا کہنا چاہیے، اتنا کہنا چاہیے. تب وہ ہمیں اپنے قلم سے عقیدے بھر بھر کر دے رہا تھا. اتنا کہنا، اتنا کہنا چھوڑ دو. یوں کہو اس بارگاہ میں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وسائب تناہی سے ہے بنی، حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. عزیزان گرامی اوقات، میرے ان جملوں کے ساتھ میں اس گفتگو پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، لیکن ایک وعدہ لے کر جاتا ہوں. گھوسی ہو کہ آس پڑوس سے آئے ہوئے جوان ہو، اس بات کا عزم مصمم لے کر کے جائیں. حالات سے دل برداشتہ ہو کر ہم جناب نبی پر سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ. عزت رسول پر کبھی سودا نہیں کریں گے، ناموس مصطفیٰ پر کبھی سودا نہیں کریں گے، کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. یاد رکھو، آج تمہارا ہر عمل دیکھا جائے گا. جو جا رہے ہیں ادھر ادھر طوفانوں میں، ان کی طرف مت دیکھنا. ارے بڑے بڑے دگج لوگ ہمارے اس پارٹی میں چلے گئے، اس پارٹی میں چلے گئے، چھوڑ دو جس کو جہاں جا رہا ہے. لیکن یاد رکھو، ایک میدان قائم ہونے والا ہے جس میدان کا دلہ سے مدینے کا راستہ، اور اس دن دیکھا جائے گا تم کس پارٹی میں تھے، تم کہاں تھے. اس لیے ان حالات میں بھی ایک نعرے پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لیکن آپ سماپت